ابراہیم علیہ السلام۔ سیاہ راتوں میں تنہائی ہو تو دل اداسیوں کے گرداب میں ڈولنے لگتا ہے، مگر میری تو اس شخص پہ حیرت نہیں جاتی جو صحرا کی ویرانیوں کے وسط میں خود آ بیٹھا تھا، تنہائیوں اور تاریکیوں کے سینے پہ لا اپنا خاندان بسایا تھا۔ اپنے رشتے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ اپنی سانسیں، اپنا خون، اپنی رگیں، اپنا دل، اپنا چہرہ۔ عجیب تھا وہ فقط ایک تارا دیکھ کر شہر چھوڑ بیٹھا تھا، کہتا تھا سورج چاند تاروں کا ایک ہی رب ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، جو کسی بدلی سے شکست نہیں کھاتا۔ رب نور ہے اور نور کو زوال نہیں آتا۔ وہ عظیمتوں کا شناور کم سن نوجوان کہتا تھا میں کسی ڈوبنے والے کو اپنا خدا نہیں مانوں گا۔ عجیب تھا وہ، بھلا اپنا کہنا کہتا رہا، مگر وہ تو زمانے کے ہر جھوٹے خدا کا بیری ہو گیا۔ کلہاڑا پکڑ کر ہر ایک کا سر توڑ آیا، نادم تک نہ ہوا۔ پوچھا گیا تو سینہ تان کر کہہ دیا ان کے بڑے سے پوچھو نا۔ مضبوط دلیل قائم کر کے لاجواب کر دیا۔ عجیب تھا وہ، اپنے ہی ابا کے کاروبار پہ لات نہیں کلہاڑا مار آیا تھا۔ ابا نے گھر سے ہی نہیں نکالا، آگ میں جلانے کو لکڑیں بھی اکٹھی کی، اور وہ اسے جاتے ہوئے کہتا گیا سلام ہو آپ پر، آپ سدا میری دعاؤں کا حصہ رہیں گے۔ اس نے بس ایک معصومانہ سوال کر کے بادشاہ وقت کو مبہوت و لاجواب کر کے رکھ دیا۔ کتنا ذہین تھا وہ۔ درختوں سے آگ نکلنا قدرت کا دستور ہے، مگر وہ تھا جس کے لیے آگ سے گلستانوں سے سلامتیاں نکلی، گلوں کے رعنائیاں صبا کی سرمستیاں نکلی۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر جو اس نے اس روز خواب دیکھا، واللہ زمانہ آج تک اس خواب کی تعبیریں دیتا آیا ہے، مگر آج تک اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ تب دنیا نے جانا کہ خواب ہوتا کیا ہے۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں اپنا گھر بسانے کے، اپنے بچوں کو اونچا اٹھانے کے، مگر اس نے خواب دیکھا اپنے بچے کو ختم کرنے کا، اپنا پہلا، اپنا اکلوتا، لاڈلا، پہلوٹا، اپنی بڑھاپے کی اولاد وارنے کا، جو 90 برس کی دعاؤں کا حاصل تھا۔ اس کے گلے پہ چھری پھیرتے اس نے لمحے بھر کو نہ سوچا ہم اللہ کو 1 روپیہ بعد میں دیتے ہیں، 700 کا مطالبہ پہلے کرتے ہیں۔ مگر وہ عجیب تھا، واقعی سوچتا نہ تھا، وہ دیے گیا اور بس دیے گیا۔ گھر بار دیا، رشتے خاندان دیا، شہر وطن دیا، برسوں جدائیاں جھیلی، اور اب ہم سے اداس راتوں کی جگر پیستی تنہائیاں برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے سالوں کی جدائیاں ایک لمحے میں بھولتے وقت ایک پل کے لیے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ میرے پاس تو اور ہے ہی کیا۔ بس اللہ نے بھی کب کسی کا ادھار رکھا ہے۔ رب کائنات نے کہا ابراہیم کہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا وہ میرا خلیل ہے، خدا نے اس کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ دنیا میں بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانے کو ان کا نام پتہ بھی معلوم نہیں، مگر جو وہ شخص آیا، اس نے خواب جو دیکھ لیا تو آج ایک زمانہ اس کی تعبیریں دیتا ہے۔ اس نے جو چھری پھیری تو آج ایک دنیا میں خون بہتا چلا جاتا ہے۔ ہم آج قربانی یاد کر کے کہتے ہیں اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی انانیت، اپنی نفس پرستی کو قربان کرو، لیکن کیا اس کو ان چیزوں کا مطالبہ کیا گیا؟ اس کے پاس تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس تو جو کچھ تھا اس کا حق تھا، حلال تھا، اس کا اپنا تھا، اس کو انہی قربانیوں کے لیے کہا گیا۔ اس نے طواف کعبہ کے لیے جو پکارا تو آج تک لاکھوں دیوانوں کے لشکر لبیک لبیک پکارے دنیا کے کونے کونے سے انڈے چلے آتے ہیں۔ اس نے بیٹے کو خدا پہ قربان کرنے کے لیے جو پہاڑیوں کا چکر کاٹا، اس کی مثال میں آج لاکھوں فرزندان اسلام صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے پھرتے ہیں اور قربان گاہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے لیے نکلا زمزم کا چشمہ آج تلک موج کھاتا چلا آتا ہے۔ اپنا جو بچہ اس نے وارا تھا وہ نبی ہوا، اور اس کی نسلوں کے تسلسل میں خاندان نبوت کا وہ سردار آیا جس کا نام دنیا کے ہر اونچے سے اونچا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اپنی ذات میں انجمن نہیں امت تھا، جو چلا تو ویرانے بسا گیا۔
اٹھا تو اپنے قدموں کے نشان کعبہ پہ چھوڑ گیا۔ جو آیا تو اللہ کی نگاہ میں نبوت کے لیے اس کے سوا کسی اور کا خاندان جچا ہی نہیں۔ دنیا یاد رکھتی ہے آج بھی بلندیوں کے خوگر کو، جس نے دنیا کے جھوٹے خداؤں پہ ضرب رسید کرتے ہوئے کہا تھا کوئی ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وہ عجیب آدمی سچ کہتا تھا۔ آج تک دنیا اس کے نقوش قدم پہ چلنے کو اس صحرا کی وسعتیں ناپتی ہے، مگر ان ذروں پہ لکھی جرأتوں اور قربانیوں کی داستانیں لامتناہی ہے، ان گنت ہے، بے حساب و بے کنارہ ہے۔